بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ذی شعور اور ذی مرتبہ شخص یہ بات جانتا ہے کہ جسے اللہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کی سوچ بہت بلند اور بالا ہوتی ہے۔ ہمارا سلسلہ امیر المجاہدین کا تذکرہ اور ان کی یادیں جاری و ساری ہے۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ایک مرتبہ استاد محترم مجھ سے فرمانے لگے، حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کر لو تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ آپ فرمانے لگے، مولانا حدیث تو برحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، لیکن ہم معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے کئی لوگ نظر آتے ہیں جو نکاح تو کر لیتے ہیں مگر ان کی نظر محفوظ نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نکاح ہو گیا تو نگاہیں محفوظ ہو جائیں، نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایسا کیوں دیکھتے ہیں کہ نکاح کے باوجود لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے؟ یہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ میرے استاد محترم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ میرے رب کا کرم ہے کہ میں نے کبھی بد نگاہی نہیں کی۔ بہرحال استاد صاحب نے مجھ سے جب ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے، تو میرے جیسے شخص کو ویسے ہی کچھ علم نہیں اور نہ ہی میں نے ایسی تشریحات پڑھی ہے، تو میں نے عرض کی کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت نے خود ہی ارشاد فرمایا اور کچھ وجوہات بیان کی۔ وہ وجوہات کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ آپ نے بڑے حسین انداز میں گفتگو فرمائی۔ اس میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نکاح کے وقت جو برکات اور انوار اترتے ہیں اور نکاح کی جو برکتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان برکتوں کو شاید ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی نکاح میں آج کل جو رسومات ہیں اور غیر شرعی کام ہیں، ان غیر شرعی کاموں کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس وجہ سے جو برکات نکاح کے وقت اترتی ہیں وہ ناجائز رسومات اور گناہوں کی وجہ سے وہ برکات کے جو فوائد ملنے چاہیے وہ ہم نہیں پا سکتے۔ شاید اس وجہ سے آج چاہے آدمی نکاح کر بھی لیتا ہے مگر وہ بد نگاہی سے باز نہیں آتا، اور پھر نکاح کے موقع پر گناہ کرنے کی وجہ سے جب برکات کا وہ نزول نہیں ہوتا تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کی روح سے قاعدہ یہ ہے کہ جب دولہا کہتا ہے میں نے قبول کیا، یعنی نکاح جیسے ہی منعقد ہوتا ہے ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے جو دلہا دلہن کے دو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو دو اجنبیوں میں محبت پیدا کر دے۔ یعنی نکاح سب سے بڑی چیز ہے، یہ ایک ایسا پیارا رشتہ ہے کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی پہلے اجنبی تھے، نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے ہمدرد غمخوار ہو جاتے ہیں، ساتھی و رفیق ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ مگر افسوس ان گناہوں کی وجہ سے آج شادیاں ناکام نظر آتی ہیں۔ امیر المجاہدین کی فکریں اور آپ کی یادیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، تو اس ضمن میں ایک بزرگ کی بڑی پیاری سوچ اور فکر میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلپ میں وہ پیاری سوچ میں پیش کروں گا، لیکن سوچ بڑی پیاری ہے، فی زمانہ ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، اس پر میرا بھی عمل نہیں ہو سکتا، آپ کا بھی عمل نہ ہو،
لیکن اللہ والوں کی سوچیں اتنی پیاری ہیں کہ ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلپ میں ہم یہ سوچ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المجاہدین کے فیوز و برکات سے روشن منور فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔